الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا ابھی تک؟ الحمدللہ. اور کل کے لیکچر کے بارے میں آپ لوگوں نے کچھ گھر جا کے، یعنی گھر میں ہی ہیں آپ لوگ لیکن کلاس کے بعد آپ لوگوں نے کچھ غور و فکر کیا؟ چلیں دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی سی ڈسکشن کریں گے. نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین الہی آمین. اچھا جی، کل ہم نے ٹوٹل احادیث کتنی کی تھی؟ کل کی احادیث کتنی تھی ہمارے پاس؟ ٹوٹل دو ہم نے کی تھی الحمدللہ. اور اس میں سے ہمیں لیسن کتنے زیادہ ملے تھے؟ آپ نے سوچا ہوگا اس کے بارے میں. معاملات، اعتدال، خرید و فروخت، قرض کا لین دین، پھر بول چال کا طریقہ، ڈیلنگ کس طرح کرنی ہے، یعنی روز مرہ کے بہت سارے امور جو ہے ان دو حدیث میں ہم نے کور کر لیے تھے. کوئک سا ایک ہم وہ کر لیتے ہیں ریویو، اور جو کہ ایک اپنے ہمارے لیسن کو ریویو کر ریفریش کرنے میں مدد کرتا ہے. حدیث ہم نے کی تھی 1368، اور اس کے بارے میں ہم نے قرض کے بارے میں ہم نے اس میں پڑھا تھا. تو جو صحابی یہاں پہ مطالبہ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ان دونوں میں سے کون تھے؟ نمبر 1 اور 2؟ اچھا، جس وقت انہوں نے یہ مطالبہ کیا اتنی درستگی کے ساتھ، کیا وہ مسلمان تھے اس وقت؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں تھے. زید بن شعبہ کنانی جو تھے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا. اچھا جی، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بتائیے گا، یہ ٹرو ہے یا فالس؟ اگر مقروض قرض کی ادائیگی زیادہ کرتے تو یہ مستحب ہے، لیکن قرض خواہ اگر مطالبہ کرے تو وہ سود میں آ جاتا ہے. ٹرو اور فالس؟ ٹرو ہے. یعنی جس نے پیسہ دیا ہے وہ ایکسٹرا نہیں مانگ سکتا، وہ پھر سیدھا سیدھا جو ہے وہ انٹرسٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہماری ٹرو ہے. کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اختیارات کا درست استعمال، بہت زیادہ محنت کرنا، یا مل جل کر کام کرنا جس کو ہم ٹیم ورک بھی کہتے ہیں، یا جو رائٹ چوائسیز کہہ لیں، اختیارات کا درست استعمال یا ہارڈ ورک، ان تینوں میں سے کون سا جو ہے وہ؟ ہم ہم اوپر حدیث دیکھ رہے ہیں آپ؟ حدیث دیکھ رہے ہیں، حدیث کا نمبر دیکھ رہے ہیں؟ یہی چیز مجھے آپ سے چیک کرنی تھی. اوکے. حدیث کے ریفرنس میں جب اوپر حدیث کا نمبر لکھا ہوتا ہے نا، ویسے اوور آل اگر آپ آؤٹ سائڈ دس حدیث دیکھیں تو یہ تینوں جواب درست آتے ہیں. لیکن جب ہم پرٹیکولرلی جو کل کا لیسن تھا اس کو ذہن میں رکھیں تو اس میں خاص طور پہ ہم نے یہ چیز سیکھی تھی کہ کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے. سب سے پہلے رائٹ چوائس، اپنے اختیار کا صحیح استعمال، کیا کام کس طرح کس وقت پہ کیسے کرنا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنا پہلا جو ہے وہ کامیابی کے لیے ضروری ہے. اگر آپ نے رانگ چوائس کر لی، اس پہ سخت محنت بھی کر لی، ٹیم ورک بھی کر لیا، تو کیا کامیابی ملے گی؟ اب یہ کوشچن کلیئر ہوا ہے آپ کو؟ تو کل کے لیکچر کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ نے جو ہے یہ اس کو جو کوشچنز آتے ہیں نا کوئز میں، تو پھر ان کو دیکھا کریں. بعض دفعہ وہ تھوڑا سا اس کے اندر جیسے کہہ لیں کنفیوژن. اب یہاں پہ میں کوئی اور چوائس بھی آپ کو دے سکتی تھی، لیکن جو پہلا سٹیپ ہے کامیابی کے لیے کسی بھی چیز میں، مثال کے طور پہ آپ نے حدیث کا کوئز کرنا ہے
اور آپ ایٹ اے ٹائم 2 یا 3 کورسز میں انرول ہیں. آپ نے تیاری کی حدیث کے کورس کی، آپ نے اپنا کوئز کھول لیا ترجمہ قرآن کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر تیاری کے ہائپوتھیٹیکلی آپ اس کوئز کو پاس کر لیں گے، جبکہ تیاری آپ کی حدیث کے کورس کی تھی؟ چوائس غلط ہو گئی نا، رانگ چوائس ہو گئی. تو سب سے پہلے اختیارات کا درست استعمال وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، چیز کلیئر ہے نا؟ کسی کو کنفیوژن تو نہیں اب اس کوشچن میں؟ آرگیومنٹ تو نہیں کریں گے کہ سخت محنت بھی شامل ہے، ٹیم ورک بھی ضروری ہوتا ہے؟ الحمدللہ. چلیں جی، اختیارات یا چوائسز کا درست استعمال، اور یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے. اچھا جی، نیکسٹ حدیث ہے 1369. کتنے امور میں نرمی کا ذکر ہے؟ ٹھیک ہے، 3 امور میں نرمی کا ذکر ہے. اور وہ امور کسی کو یاد ہے کون کون سے تھے؟ خریدتے وقت، فروخت کرتے وقت، اور قرض کی وصولی کے وقت. ٹھیک ہے، یہ 3 جگہ ہیں، خرید و فروخت اور قرض کی وصولی. یہ 3 جگہ ہیں جہاں پہ ضروری ہے کہ انسان نرمی کا مظاہرہ کرے. انسان کے معاملات کو درست رکھنے کے لیے ڈیش ضروری ہے، اعتدال یا علم؟ اچھا، اب اعتدال معاملات میں اگر اعتدال نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا صحیح آنسر اعتدال ہے، علم نہیں. ہمیں ایک سچویشن کا پورا علم ہے، ہم جانتے ہیں. دو دو لوگ فار ایگزامپل، چلیں اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں. 2 لوگ جو ہیں کسی بارے میں بحث کر رہے ہیں. آپ ایک تھرڈ پارٹی ہے، تھرڈ پرسن ہے. آپ جان رہے ہیں کہ ایک بندہ غلط ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے، اور دوسرا بندہ صحیح ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کھل کے اگر مخالفت کرتے ہیں تو دوسرا بندہ ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور آپ اس ٹائم کیا کریں گے؟ آپ غصہ کریں گے، آپ ایک دم بلنٹلی رائٹ بات کریں گے، یا آپ حکمت سے کام لے کے اس کو مینروی کے ساتھ اس کو ریزالو کریں گے، دونوں دونوں پارٹیز کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے؟ میانہ روی اختیار کریں گے نا، حکمت کے ساتھ میانہ روی اختیار کریں گے. بہت ساری سچویشنز ہماری زندگی میں ایسی آتی ہیں جہاں پہ ہمیں علم ہوتا ہے، خاص طور پہ بچوں کے معاملے میں ہم بہت سارا کچھ جانتے ہیں، تو کیا ہم فوراً کنفرنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ سسٹر سائمہ، آپ آرگیو بالکل صحیح کر رہی ہیں، آپ کے پوائنٹس بالکل ویلڈ ہیں، لیکن ہم حدیث کے ریفرنس میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث کے ریفرنس میں ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ چیز ہم کل بھی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ معاملات کو درست رکھنے میں اور جس کے ریفرنس میں کل میں نے بات کی تھی، پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا کسی تے ڈل پینا، تو وہ ڈلنا بھی نہیں ہے اور بالکل پیچھے بھی نہیں ہٹنا، بین بین بٹوین رہنا ہے. اس کو اعتدال کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جلد بازی جو ہے وہ معاملات کو خراب کر دیتی ہے. تو اب مجھے اب جو ڈسکشن کلاس میں بھی ہو رہی ہے اس سے مجھے یہی ہے کہ اگر یہ میں کوشچن یہاں ڈسکس نہ کرتی تو مائٹ یو ہیو چوزن علم، اینڈ دین پھر یہ ایک کنٹینیوس شروع ہو جاتا، رائٹ؟ تو حدیث کا ریفرنس جب آ جاتا ہے نا خاص طور پہ، تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھا کریں. ٹھیک ہے، تو معاملات جیسے مثال کے طور پہ، اب میں آپ کے اوپر بلا وجہ غصہ کروں یا نوئنگلی بھی کوئی مسٹیک نظر آتی ہے بلا وجہ میں غصہ کرتی رہوں، تو کیا ہماری کلاس کا ایٹماسفیئر پلیزنٹ رہے گا؟ نو، the ilm shouldn't be first choice. You should have listened the lecture carefully. وہاں پہ کیا مینشن کیا گیا ہے پھر آپ چوائس کریں گی. آپ اپنے پریویس نالج کو بیچ میں نہیں لے کے آئیں گی. ٹھیک ہے جی، میں نے ابھی آپ سے کوشچن کیا کہ اگر میں بلا وجہ یا نوئنگلی کیا بیہائنڈ دا سین چل رہا ہے، میں غصہ کرتی رہوں کلاس میں
ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہوں، درگزر نہ کروں، تو آپ لوگ کیسا فیل کریں گے؟ کلاس کا ایٹماسفیئر کیسا ہو جائے گا؟ اچھا، اگر ہم رولز کو امپلیکیٹ نہ کریں، آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی سختی نہ کریں، تو پھر آپ لوگ کیسے ہو جائیں گے؟ کوئزز کی ڈیڈ لائن نہ دیں آپ کو، لیزی، کیئرلیسنس، ان اٹینٹیو، کورس کبھی ختم نہیں ہوگا اگر ہر ایک کو ہم دیکھیں تو۔ کلاس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنانے، کبھی سختی کبھی پیار، یہ کیا ہے؟ اعتدال، رائٹ؟ صحیح ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس کوشچن کی کہ جو معاملات ہیں، کبھی ہم باتوں کو درگزر کرتے ہیں، کبھی ہم معاملات میں سختی کرتے ہیں، کبھی ہم نرمی کرتے ہیں، تو دس از کال بیلنس کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ہمیشہ چھوڑتے رہیں گے، معاملات کو آؤٹ آف کنٹرول کرتے رہیں گے، درگزر کرتے رہیں گے، تو بعد میں وہ آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں آتے، اور زندگی میں بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ جی، آگے آ جائیں۔ اعتدال جو ہے وہ معاملات کو درست رکھنے میں ضروری ہے۔ اچھا جی، آگے آ جائیں۔ حدیث 1369 میں ایک لفظ آیا تھا، اور میرا حسن ظن ہے کہ جب آپ کوئز کرتے ہیں تو اپنی بک ساتھ کھولتے ہوں گے، رائٹ؟ تو سمحن کے معنی آسانی کرنے کے ہیں یا سننے کے ہیں؟ چلیں، ہمارا سیشن سٹارٹ ہو گیا، انشاءاللہ اس کا کریکٹ آنسر آسانی کا ہے۔ ہم استاذوں کو جوائن کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. کل آپ نے کیا سیکھا تھا؟ کون سی بات گھر جا کر یاد رہی؟ نرمی؟ کیا کچھ پریکٹس ہوئی؟ کہاں پر ہوئی؟ بچوں کے ساتھ؟ یعنی شعوری طور پر یاد آیا کہ کچھ کرنا ہے؟ کیونکہ اگر ایک دن بھی یاد نہ رہے تو پھر تو خسارہ ہے۔ جی، آپ پیچھے سے کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہاں، ایک منٹ، مائک آ رہا ہے تو ذرا سا۔ کل کی لیکچر نے بہت زیادہ میرے میں چینج آیا،
اور کبھی کوئی غلطی ہو جاتی تھی یا کبھی بول پڑتے تھے ہسبینڈ کے آگے کوئی ذرا تنگ آ کے. میں نے کل ان سے بہت معافی مانگی. اگر کوئی میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہوئی تو مجھے معاف کر دیا. آئندہ میں بالکل کسی بات کا مائنڈ نہیں کروں گی, غصہ نہیں کروں گی. یہ بہت چیزیں کا لائف کے لیے کیسے گزارنی ہے, بہت مجھے بہت اچھا. میں کل آئی تو وہ حیران نہیں ہوئے؟ لیسن سنا تھا. کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ حیران تو نہیں ہوئے؟ حیران ہوئے کیونکہ 2 دن پہلے ایک دن تازہ تازہ میرا ان کے ساتھ ہوا تھا نا. اس لیے مجھے وہ حیران ہو گئے کہ ایک دم اس کو کیا ہو گیا کہ میں نے اچھا، نہیں اگر آپ بتا دیتی تو وہ آپ کو اور خوشی سے بھیجا کرتے. بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سن لے اور کل وہ بھی معافی مانگے. بالکل جی استاذہ جی، کل کے لیکچر سے اتنا الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی. کل ماشاء اللہ میری اپنی فیملی کے 5-6 لوگ ایسے تھے جن کو میں نے وہ لیکچر بھیجا اور میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے ہمیں کس طرح سے سختی کے جب بالکل سافٹ کاؤنٹر ہو کے بات کرنی. ہمارا جو کاؤنٹر بالکل سافٹ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کل کے لیکچر سے کہ 5-6 فیملیز تھی جنہوں نے باقاعدہ وہ لیکچر سنا. الحمدللہ. چلے الحمد. آپ نے بھی بھیجا؟ کس نے بھیجا؟ 3-4 لوگوں کو آپ نے بھیجا بھیجنے. مائک دیجیے. Saza, I went because यहाँ से I go to work, right? So मैंने वहाँ जाके I put the whole lecture on so my employees could hear. کیونکہ مین فوکس تھا جو اس میں جو میں نے اپنے لیے اس میں سے لیا اینڈ آئی وانٹ آل مائی امپلائیز ٹو ہیئر دیٹ ٹو کہ چیزیں فروخت کرتے وقت, خریدتے وقت اور پیمنٹ لیتے وقت, اور سم ٹائم سم پیپل بینگ ان آر کمیونٹی دے لائک ٹو بارگین. سو پہلے آئی یوز ٹو لائک اوکے, بٹ کل کے بعد سے ہم لائک اٹس اوکے نا. سو جی ہینا کو دیجیے. استاذہ اس میں یہ خرید فروخت کی بات تھی تو مجھے لگا یہ میرے ہسبینڈ کو بتانا بہت ضروری تھا کیونکہ وہ بزنس میں ہے, تو میں نے بتایا کہ تو الحمدللہ اس چیز میں ان کی بھی اصلاح اور خود بھی. اور دوسرا کیا جو استاذہ یہ تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آیا جو حقدار تھا اس کے جو بات کرنے کا بیہیویئر تھا, تو وہ گھر پہ بیٹی بچے سب تھے. تو میں نے بولا جسٹ امیجن somebody come and behave like this اینڈ لک ایٹ دا وے, کیونکہ وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہ ایسے بات نہ کرو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز پازیٹیو. فرسٹ ہی تھنک کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, دین ہی ریپلائڈ. نہ کہ کوئی جس ٹون میں بات کرے ہمیں اسی ٹون میں ریپلائی کرنا, مائٹ بی دیر از سم ریزن. سو فرسٹ گیو بینیفٹ آف ڈاٹ اینڈ دین پھر آگے پڑھو. تو یہ الحمدللہ وی جسٹ ریئلائز کہ سپوز کو انٹر کرے اور وہ ایک ماحول جیسے کل آپ نے بتایا تھا کہ جسٹ ریئلائز اگر ایسا ہو رہا تو وہ چیز سیم الحمدللہ کھانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے بات کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں ایسی طاقت رکھی ہے نا کہ اگر ہم امیجنیشن سے کام لیں تو ہم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, اور اس میں پھر فیلنگ اور طرح ہوتی ہے, پھر انسان کی لرننگ بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے صرف کان سنے, دماغ بھی کام کرے اور آنکھیں بھی. یہ بات مجھے بہت اچھی لگی, اور میں نے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ سبق دیا کہ اگر کسی کا سمجھ بھی آ جاتا ہے کہ کسی نے کوئی غلط کیا ہے, آپ ہار جائیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جتا دے گا. بالکل. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے دنیا میں بڑے تذکرے ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی تذکرہ آسمان پہ نہیں ہوتا, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں لوگوں سے ہارے بھی ہوتے ہیں لیکن آسمان پہ ان کے بہت تذکرے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ. اور حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ تم تنہائی میں مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا, اور اگر تم سب کے بیچ میں یاد کرو گے تو ہم جیسا معاملہ کریں گے نا ویسا ہی بدلہ پائیں گے. تو اس لیے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یہ اتنا اہم نہیں جتنا یہ زیادہ اہم ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں سے اپریسیشن چاہتے ہیں, ویلیڈیشن چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ اکنالج کریں, وہ مان جائیں کہ بس میں صحیح ہوں اور میں نے جو کیا ہے بڑا شاندار ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہاں پسند ہی نہ ہو, پھر کیا فائدہ. تو جب اللہ کی خاطر, یعنی یہ جو ہارنے والی بات بھی ہے نا, تو اللہ کی خاطر, تو وٹ, تو اللہ آپ کو ایسی جگہ کامیابی دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے.
چلیے آگے چلتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 1370. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يدع عنه. رواہ مسلم. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اس کو قیامت کی بے چینیوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس سے قرض معاف ہی کر دے. یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے. وہاں پر آتا ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک قرض دار سے قرض کا مطالبہ کیا کہ بھائی تم نے مجھ سے قرض لیا تھا تو واپس کرو. تو وہ ان سے چھپ گیا، غائب ہو گیا. پھر وہ اس سے ملے، یعنی کہیں اور مل گیا. تو اس نے کہا کہ میں ایک تنگ دست انسان ہوں، میرے حالات اچھے نہیں ہیں. ابو قتادہ نے کہا کہ اللہ کی قسم کیا ایسا ہی ہے واقعی؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہی ہے. ابو قتادہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ وہ مفلس کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے. تو اس شخص کو وہاں وہ حدیث سنا دی. یعنی میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں. کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اجر بتایا، اور یہ اجر معمولی نہیں. اب یہاں پر لفظ کرب استعمال ہوا ہے. کرب قرب سے ہے، ایسا غم جو نفس کو فکر مند کر دے، یعنی ایسی بے چینی، ایسا غم اور ہم، یعنی دل کو ڈھانپ لے جیسے کہ بندے کو سانس ہی نہیں آ رہا. شدید قسم کی گھٹن جس کو کہتے ہیں، جس میں خوف بھی ہو، بے چینی بھی ہو، پریشانی بھی ہو. تو اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی وہاں اس قیامت کے دن جب اس کا سینہ گھٹے گا تو کیا ہوگا؟ دنیا میں اس کے بدلے کیا کرے؟ فل یونفس. یونفس کا لفظ جو ہے یہ نفس سے ہے. ٹھیک ہے، نفس سے ہے، نفس نہیں. نفس تو انسان کی ذات ہوتی ہے. نفس، نفس سے مراد ہوتا ہے نفس کا لفظ جو ہے تنفیس الخناق سے ہے. خناق، خناق یہاں گلے کو کہتا ہے نا. خناق کی ایک بیماری بھی ہوتی ہے جس میں یعنی گلا گھونٹنے والی چیز کو ڈھیلا کرنا. تنفیس الخناق کہتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ کی شرٹ جو ہے اس کا بٹن آپ بند کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ گلا گھٹنے لگتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کھول دیتے ہیں کہ اب میری گردن موٹی ہو گئی ہے تو یہ کپڑے اب مجھے تنگ ہو گئے ہیں. تو یہ جو آپ نے گلا گھونٹنے والی چیز، یہ ٹائٹ چیز کو کھولا تو اس سے کیا ہوا؟ آپ کے سانس میں آسانی ہو گئی. تو نفسا کا مطلب ہے یعنی تنگی، سانس کی تنگی دور کر دی. جی ارم مائک سے. ہاں، دیکھ ہر طرح کی تنگی ہوتی ہے، اور کرب جو ہے نا یہ ایسا بے چینی کے معنوں میں آتا ہے جس میں تنگی بھی ہوتی. اور تنگ دست کون ہوتا ہے؟ ٹائٹ فسٹڈ، یعنی تنگ دست. تنگ دیگ ہوتا ہے نا، دست جس کا ہاتھ تنگ ہو. ہاتھ تنگ کیا ہے کہ اس کے پاس اتنا تھوڑا ہے کہ وہ کھول نہیں دے نہیں سکتا، دینے کے قابل نہیں. یعنی جو قرض کی ادائیگی کی وجہ سے یا اپنی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، اس سے یہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں. اور تنگ دست کو مہلت دینے کا جو حکم ہے یہ قرآن مجید میں بھی ہے. سورۃ البقرہ 280 میں آتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور اگر تم اصل قرض صدقہ کر دو، معاف کر دو یعنی، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ اس کا فائدہ کتنا ہونے والا ہے تو بس میں جانے دو، یعنی کچھ حصہ کمپنسیٹ کرو یا پھر پورے کا پورا معاف کر دو، دونوں کر سکتے ہو۔ اب یہ جو مقروض ہوتا ہے نا، ان کی دو قسمیں، ایک وہ آپ جس نے آپ کا قرضہ لوٹانا ہے، جس کا آپ سے ون آن ون واسطہ یا معاملہ ہے، اور دوسرا وہ جس نے کسی اور کا قرضہ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں ہی مقروض ہیں، ایک وہ جس نے آپ کا دینا ہے، اور دوسرا وہ جس نے کسی اور کا دینا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ اب پہلی قسم کے مقروض کو کیسے آسانی دیں گے؟ یعنی اس نے اگر آپ کا قرضہ لوٹانا ہے تو آپ قرض کی ادائیگی کی تاریخ آنے کے بعد اس کو کچھ دن اور دے دیں، یہ بھی مہلت دینا ہے، یعنی ٹائم بڑھا دیں، یا پھر اگر رقم بڑی ہے تو قسطوں میں کر دیں، یعنی اول آپ نے اس کے ساتھ طے نہیں کیا تھا کہ تم قسطوں میں لوٹانا ہے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اس کے حالات ابھی بھی اچھے نہیں ہوئے، بعض لوگ بزنس کے لیے قرض لیتے ہیں کہ ہم اس میں سے کچھ نفع ہوگا تو قرض لوٹا دیں گے، لیکن اور بھی کام خراب ہو گیا اور مقروض ہو گیا بندہ۔ تو اب کیا ہے کہ اگر بڑی رقم ہے تو قسطوں میں کر دیں، یا دن بڑھا دیں، یا پھر اس کے قرض کا کچھ حصہ معاف کر دیں، یا پھر سارا ہی معاف کر دیں۔ تو یہ سارا اسی کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آسانی دینے میں آتا ہے۔ اور دوسرا یعنی یہ آپ کے اپنے اوپر ہے نا۔ اب دوسری قسم کا مقروض جو ہے جس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، تو اس کو آپ کیسے آسانی دیں؟ جی ہاں، اس کے قرض کا کچھ حصہ یا مکمل حصہ آپ ادا کر دیں۔ اگر آپ کو کبھی مختلف سٹیز کے اندرون شہر جانے کا اتفاق ہوا ہو، جہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، اکثر مزدور قسم کے لوگ اور دیہڑی والے لوگ ہوتے ہیں، اگر دیہڑی نہیں لگی تو کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اب وہ بچے کے لیے دودھ چاہیے یا کوئی کھانا چاہیے، کبھی وہ تھوڑی سی، اگر آپ نے وہاں آبزرویشن کی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اتنے تھے کاغذوں کے اوپر نمک اور کوئی مرچ اور کوئی ایون گھی، میں نے دیکھا ایک دفعہ ایک بچہ لے کے جا رہا تھا کسی پرچون کی دکان سے خرید کے، جو کسی کاغذ کے اوپر تھوڑا سا رکھا ہوا تھا، تو اب ان کی استطاعت ہی اتنی، وہ اتنا ہی خرید سکتے ہیں۔ تو ایسے نظارے ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھے ہوں کبھی، یا کبھی اس علاقے میں گئے نہ ہو، کبھی نہ ہو تو ایسی جگہوں کو وزٹ بھی کرنا چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے، تاکہ نعمتوں کا شکر آئے، اور پھر انسان اور جائے تو پھر آنکھیں کھول کے رکھے، اور سبق لے اور شکر گزار بنے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ خریدنے کے لیے گئے کچھ وہاں سے، یا ویسے ہی گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ دکاندار جو ہے وہ خریدار سے جھگڑا کر رہا ہے کہ تم نے اتنے پیسے دینے تھے، ابھی تک تم نے نہیں دیے، جاؤ جاؤ چھٹی کرو، آج میں تمہیں کچھ نہیں دے رہا۔ آپ نے سن لیا راہ جاتے، یا کسی نے آپ کو بتا دیا کہ فلاں غریب خاندان ہے، فلاں جگہ سے راشن لیتا ہے، ابھی تک وہ پیمنٹ نہیں کر سکتا، یا ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ داروں میں سے یا جاننے والوں میں سے کسی کا یہ حال ہو، تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جتنا اس نے قرض ادھار پہ، اس کو عام طور پہ کہتے ہیں ادھار، اور دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے ادھار لینا بند ہے، تو یہ تو کبھی کہیں نہ کہیں پڑا ہی ہوگا جملہ، جی جی ہاں، ایسی بہت سی باتیں۔ خیر، اب ظاہر ہے کہ غربت تو بہت ہے نا دنیا میں، تو ایسے لوگوں کا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ دکاندار سے طے کر لیں کہ آپ ان کا یہ پچھلا کلیئر کریں، اور منتھلی اس کی آپ مجھ سے لے لیا کریں، اتنا جتنا آپ پے کر سکتے ہیں، مثلا اتنا آپ اس کو راشن ڈلوا دیں۔ تو اس قسم کے کام بھی انسان کر سکتا ہے، یعنی غریبوں کو آسانی دلوانے کے لیے۔ بعض لوگ اچھے سمجھدار ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کاروبار شروع کر، حتیٰ کہ ایک ٹھیلا بنانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، ایک رکشہ خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، چھابڑی لگانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ تو آپ اس کے لیے آسانی کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کیبن بنوا دیں، کوئی سلائی مشین لے دیں، یا کوئی اور اس طرح کے کام۔
یعنی آپ کوئی بھی ایسا کام کریں جس سے اس کو غربت سے نکلنے میں مدد ہو جائے. اسی طرح بعض لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں، قدرتی آفات آ جاتی ہیں، کووڈ آ جاتا ہے، بالکل خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں، قرضے چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب لوگوں، سب دنیا کا تو ذمہ داری ہم نے، تو اللہ ہی رازق خالق ہے، دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے. لیکن جتنی کا استطاعت ہو، جہاں بھی ہو، کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیا کریں، چاہے تھوڑا سا ہی ڈال دیں. یعنی اور امید کس چیز کی ہو؟ کہ اللہ تیری خاطر، اور اس کے بدلے مجھے آخرت میں آسانی چاہیے. ٹھیک ہے نا، اللہ سے تو ڈیل کر سکتے ہیں نا. اللہ یعنی اللہ میں اس لیے دے رہی ہوں، بندوں سے نہیں. میں اس لیے یہ کر رہی ہوں تاکہ کل تم میرے ساتھ یہ کرو. یہ ہم بندوں سے نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اپنے رب سے کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال تنگ دست کو آسانی دینے کا یہ اجر بتایا گیا. اچھا، قیامت کے دن کی بے چینیاں کیا ہوں گی؟ قیامت کے دن کی ہولناکیاں کیا ہوں گی؟ وہ دن زمین و آسمان پہ بھاری ہے. وہ دن جو زمین اور آسمان پہ بھاری ہے، کیا وہ ہماری جان پہ بھاری نہیں ہوگا؟ آسان دن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید سورۃ الاعراف میں آتا ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا ثقلت فی السماوات والارض. یعنی اسے اس وقت، اس دن کو، قیامت کے دن کو، اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا. یعنی اللہ نہیں دکھانا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کب. وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری واقع ہوا ہے. لا تأتیکم الا بغتۃ، وہ تم پر اچانک ہی آ جائے گی، یعنی قیامت. اور حال یہ ہوگا کہ زمین و آسمان بدل جائیں گے. نہ زمین وہ زمین رہے گی، نہ آسمان وہ آسمان رہے گا. زمین کی شکل میں اور آسمان کی شکل میں فرق آ جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اور پھر زمین جب جھٹکے کھائے گی تو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کوئی ان جھٹکوں سے محفوظ نہیں رہے گا، ہر کوئی محسوس کرے گا. اور خوف ایسا ہوگا کہ کلیجے منہ کو آئیں گے. اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، سانس گھٹ رہا ہوگا. یہ قرب ہے نا. پھر حشر کی گرمی ہوگی اور سخت مشکل دن ہوگا. لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو اور پھر یہ کہ طویل ترین دن ہوگا، بہت لمبا دن ہوگا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان سارے مرحلوں سے آسانی سے گزر جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. حتیٰ کہ پل صراط پر بھی آنکھ جھپکتے نکل جائیں گے، جو دنیا میں نیکیوں میں دیر نہیں کرتے اور نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا. تو بہرحال وہ دن ایک سخت دن ہے. اس دن کی آسانی کے لیے یہاں دوسروں کو جو بھی کوئی مشکل میں اسے آسانی دینی چاہیے، جس بھی قسم کی، بغیر کوئی غرض رکھے کہ یہ میرے ساتھ کیا، اچھا اس کے ساتھ یہ کروں گی نا تو اس سے مجھے یہ ملے گا. یہ سوچ دماغ سے نکال دیں. یہ اس سے لینے کی تو آپ فکر ہی نہیں کریں. اللہ ہے نا، بھلا لوگوں کے ساتھ کرے، صلہ اللہ سے مانگے. اس کے خزانے وسیع ہیں، بندوں کے خزانے لمیٹڈ ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ انسان مشکلات میں دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرے، آسانیاں بانٹے. اور اگر کسی پہ مشکل آ جائے تو اس پر ہنسے نہیں، مذاق نہ اڑائے، خوش نہ ہو، بلکہ اس کی مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان پر ہر طرح کے وقت آتے ہیں. وقت ایک طرح نہیں رہتا. کبھی ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کامیابیوں پہ کامیابیاں ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک کامیابی، آپ ایسے تیز رفتاری سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. اور کبھی بہت تیزی سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں. امتحان ہے نا یہ. اور اچھے دن بھی ہوتے ہیں اور مشکل دن بھی ہوتے ہیں. آج کل آپ دیکھیں مشکل دن آئے ہوئے ہیں، یعنی کتنا مائنس میں ٹمپریچر جا رہا ہے اور سارے کام ایک طرح سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. ظاہر ہے باہر نکلنا ہی مشکل ہو گیا، اور خاص طور پر سینئر سٹیزنز کے لیے کتنی مشکل ہو گئی ہے کہ
اب ان میں سے کئی ایک ایسے ہوں گے کہ جو گھروں میں اسٹک ہوں گے، نہ گروسری کر سکتے ہیں، نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، نہیں کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ خود ڈرائیو کر سکتے ہیں. سب کی گاڑیاں بھی اتنی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ گھر میں بیٹھ کے ان کو گرم کر کے باہر نکلو تو اسٹیئرنگ نہیں پکڑے جاتے. یہ کیسی کیسی مشکلات ہیں. تو اور کچھ لوگ جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نا، ہمارے کنٹرول میں تو کوئی نہیں ہے کہ ہم اس ویدر کو چینج کر دیں، لیکن ہم اس میں دوسروں کے لیے کیا آسانی کر سکتے ہیں وہ ضرور سوچ سکتے ہیں. تو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر، تو سب سے پہلے انسان خود اسے حل کرنے کی کوشش کرے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں اور اس کو حل کرتا ہوں. اگر نہیں ہو پا رہی تو پھر انسان اپنے قریبی لوگوں سے مدد لے. اگر وہ بھی نہیں ہو پا رہا تو پھر انسان اپنے جان پہچان کے لوگوں سے اور لوگوں سے مدد لے کر اس مشکل کو حل کرے. بہرحال دنیا میں جو بھی کوئی مشکلات آتی ہیں نا، وہ اگر انسان خود حل نہیں کر سکتا تو کیا کرتا ہے؟ دوسروں کی مدد لے کر حل کر لیتا ہے. آپ بیمار ہیں، آپ نے دوا کھائی، پین کلر کھایا، نہیں آرام ہے، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اس نے آپ کی ہیلپ کی، دوا اچھی دی، آپ نکل آئے اس مشکل سے، ہو گیا نا مسئلہ حل. لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، سارے منہ موڑ جائیں گے، سارے پیارے رشتے اجنبی ہو جائیں گے، انساب ختم ہو جائیں گے. سگے بہن بھائی، والدین، اولاد، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، آپ پہ جان نچھاور کرنے والے، سب اجنبی، سب کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس وقت ایک رحمت کی امید کی جا سکتی تو وہ صرف کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. لیکن اگر اس نے بھی منہ موڑ لیا، وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا. پھر ایک اور جگہ پر کچھ اور لوگوں کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں. قرآن مجید میں بھی آتا ہے ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. تو ایک تو ان سارے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدقسمت لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا یا ان سے کلام نہیں کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن ایک مشکل دن ہے جس میں آسانی پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہاں آسانیاں بانٹنی ہیں. یہ اپنے مزاج میں شامل کر لیں کہ میں نے دوسروں کے لیے آسانی کرنی ہے، مشکل نہیں کرنی. یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. دوسروں کو خوشخبریاں سنایا کرو، دوسروں کو اچھی بات بتایا کرو. تو بہرحال اس حدیث سے جو باتیں ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ انسان کو تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، خاص طور پر مالی معاملات میں، قرض کے لین دین میں. تھوڑا قرض اس کا ادا کر کے یا زیادہ کر کے پورا کر کے، یا پھر اس کے لیے مدت بڑھا کے، یا پھر اس کے لیے ادائیگی کا کوئی سلسلہ کر کے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بدلہ عمل کی جنس سے ہے. جس طرح کا کام آپ دنیا میں کریں گے نا، اسی قسم کی جزا آپ کو آخرت میں ملے گی. بدلہ عمل کی جنس سے. اور یہ بہت سارے معاملات میں آپ نے قرآن و حدیث میں پڑھا ہوگا، یعنی جیسا کرو گے ویسا کرو گے. اصل میں کیا ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں تو آپ امیجن کریں کہ آپ ایک ڈبے میں ڈالے جا رہے ہیں، ڈالے جا رہے ہیں، ڈالے جا رہے ہیں، اور ڈھکنا بند کر دیں. آپ کی موت کے ساتھ وہ ڈھکنا بند ہو گیا، بلکہ ڈھکنا بند نہیں ہوتا، وہ قیامت تک کھلا ہے. اچھا ڈال رہے ہیں نا ابھی اپنی زندگی میں، تو موت کے بعد بھی وہ کتاب عمل بند نہیں ہوگی. آپ کے آثار میں سے جو اچھے آثار ہوں گے وہ بھی جمع ہوتے جائیں گے، اور اگر آپ نے غلط کام کر کے دوسروں کو غلط رستے پہ لگایا تو وہ بھی جمع ہوتا جائے گا. اب قیامت کے دن اس ڈبے میں سے نکلے گا کیا؟ جو ڈالا، جو ڈالا، جو ہم دن بھر کرتے ہیں نا وہ اسی میں چلا جاتا ہے. تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا ڈال رہا ہے. وہ ہم بعض اوقات صدقہ ڈال رہے تھے نا، الحمدللہ الہدا میں جگہ جگہ باکسز رکھے ہوئے ہیں. میک شور کہ کچھ نہ کچھ، چاہے گھر کا جو چینج بچا ہوا ہے آپ تو
عجیب حال ہے، چینج بھی نہیں ہوتا گھر میں. پہلے تو ڈبے بھر جاتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کدھر کریں. تو اب وہ بھی سلسلے ختم ہیں، ایسے سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز آ گئے ہیں، اللہ رحم کرے. تو بہرحال اس کا بھی حل موجود ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں. تو جب آپ ڈالیں نا تو آپ یہ کہا کریں کہ یہ میں الہدا میں نہیں ڈال رہی، میں اپنے عمل کے ڈبے میں ڈال رہی ہوں جو قیامت کے دن کھلنا ہے. یہ وہاں کھل کے میرے سامنے آ جانا ہے، یہ چھپا نہیں رہے گا. آج میں چھپا کے ڈال رہی، کسی کو نہیں پتا، کل یہ کھل کے سامنے آئے گا میرے. کوئی بھی نیکی کر رہے ہو نا تو آپ، اور چھپا کے خاص طور پر کرنے کی کوشش کریں کہ یہ میں اپنا وہ جو میرا باکس ہے نا آخرت کے لیے، اعمال نامہ، میں اس میں ڈال رہی ہوں اور کل دیکھنا ہے میں نے، یہ کل جا کے دیکھیں گے. پھر اسی طرح ایک اور بڑی اہم یہاں بات پتہ چل رہی ہے کہ بعض اوقات فرائض، سوری، ایک اہم بات یہ پتہ چلی کہ فرائض نوافل سے افضل ہوتے ہیں. فرائض نوافل سے افضل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات نوافل فرائض پر مقدم ہو جاتے ہیں. کسی کا قرض معاف کر دینا یہ فرض ہے آپ پر؟ نہیں فرض نا. یعنی آپ کسی کو معاف کریں یا نہ کریں، اگر آپ کسی کو معاف نہیں کرتے آپ پہ کوئی پکڑ نہیں، قطعاً کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے معاف کیوں نہیں کیا، قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ نے ایک نفلی عبادت کی ہے. اچھا، اب مقروض کب قرض ادا کرتا ہے اس کے لیے صبر کرتے ہیں آپ اس کا انتظار کرتے ہیں، اس سے مطالبہ نہیں کرتے، یہ آپ کا ایک فرض بنتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی صبر کرنا آپ پر لازم ہے. آپ اس کی بے عزتی نہیں کر سکتے، آپ اس کو ظلم نہیں ڈھا سکتے. تو اس طرح ایک نفل کام آپ نے کر لیا، فرض کی ادائیگی تو خیر ہوئی تو تبھی کیا نا، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث بن گیا. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ حدیث چاہیے تنگ دست کے بارے میں ہے، ہر مقروض کے بارے میں نہیں ہے. یہ فرق یاد رکھیے، ٹھیک ہے. کیا کہا میں نے؟ یہ تنگ دست کے حق میں ہے، معسر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جو جان بوجھ کے ٹال مٹول کرے وہ ظالم ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، یعنی غنی شخص کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. انسان کو قرض چکانے کی فکر کرنی چاہیے. اب یہ اس حدیث کو پڑھ کے یہ نہ سوچے انسان کہ چلو ٹھیک ہے معافی کراتے رہو کیونکہ دوسرے کو اجر ملے گا. اگر آپ لوٹا سکتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو لوٹائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے یہ بات باعث مسرت نہیں کہ میرے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسری رات مجھ پہ آ جائے، یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور ان میں سے ایک بھی دینار میرے پاس باقی رہ جائے سوائے اس کے کہ میں اس کو اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بچا کے رکھوں. یعنی قرض کی ادائیگی کو اتنی اہمیت دی ہے صدقہ خیرات کے اوپر. آپ صدقہ خیرات نہ کریں، پہلے اپنا قرض ادا کریں، اور یہ چیز نہیں ہو رہی. جی ہاں. پھر یہ کہ ادا نہ کرنے کی نیت سے قرض لینے والے کی مذمت کی گئی ہے کہ انسان لیتے ہوئے سوچے کون سا دینا ہے، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا، نہیں دوں گا. یہ تو بہت بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کر دے گا، یعنی اس کا سبب بن جائے گا کہ ادا کر دے. اور جو کوئی نہ دینے کے لیے، یعنی نہیں ادا کرنے کے لیے لیتا ہے تو اللہ اس کو تباہ کرے گا، یعنی دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہوگی. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی، پہلی صحیح بخاری کی تھی، جو مرد بھی قرض لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ قرض ادا نہ کرے گا وہ اللہ سے چور بن کے ملے گا، یعنی قیامت کے دن چوروں میں اٹھایا جائے گا. اور پھر اس کی سزا کیا ہے جو ٹال مٹول کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا اس کی عزت حلال کر دیتا ہے اور اس کی سزا کو جائز کر دیتا ہے.
ابن مبارک کہتے ہیں اس کی عزت حلال کرنے کا مطلب ہے کہ اس سے سخت کلامی کی جائے، اور اس کی سزا کا مطلب ہے کہ اس کو قید کیا جائے گا، کہ وہ یعنی مالدار ہے، حیثیت والا ہے اور ادا نہیں کر رہا، تو اسے پکڑا جا سکتا ہے، اسے جیل ہو سکتی ہے. جی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کیسے قرض ادا کرتے تھے؟ ہاں، احسان کے ساتھ، یعنی صرف اتنا نہیں دیتے تھے، زیادہ دیتے تھے. اچھا، اب ایک سوال عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ اگر کسی پہ قرض ہو تو حج پہ جائے کہ نہ جائے، کیا کرنا چاہیے؟ حج بھی فریضہ ہے، قرض کی ادائیگی بھی فریضہ ہے. پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حج تو اللہ کے لیے ہے اور قرضہ حقوق العباد میں سے بندوں کے لیے. ہاں، اگر ایک صورت ہے کہ جن کا قرضہ دینا ہے ان سے بات کر لی جائے کہ میرا پورا ارادہ ہے، آپ کی اجازت سے میں جا رہا ہوں، اور اگر مجھے اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو گیا تو میرا یہ پراپرٹی یا فلاں چیز جو ہے یہ آپ لے سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لے تو وہ پھر الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اگر بچے کی شادی کرنی ہے اور کچھ قرضہ ادا کرنا ہے، یا کسی کی اپنی شادی ہے اور اس جوان پہ قرضہ بھی ہے، تو پھر اس کو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ قرضہ ادا کرنا چاہیے. کہ افسوس کہ ہماری شادیاں تو قرضے لے کر ہو رہی ہیں، ادا کون کرے گا؟ الٹ ہو گیا. اچھا، اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص وقت سے پہلے قرضہ لوٹانا چاہتا ہے، ٹائم سے پہلے ہی پے کر دینا چاہتا ہے اپنے باقی سارے اخراجات کم کر کے. تو اگر کوئی لینے والا، واپس لینے والا کہے کہ چلو تم نے جلدی دے دیا مجھے، میں تمہیں کچھ حصہ چھوڑ دیتا ہوں خوشی میں، تو یہ سود نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اوکے. چلیے آگے چلیں یا کوئی؟ جی سوال. جی استاذہ، اگر جیسے اولاد جو ہے وہ حج پر جا رہی ہو جبکہ اس کے پیرنٹس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہو اور اس کو ادا کرنا ہو کسی کا حق، تو پھر کیا کل کرنا نفس چاہیے؟ بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے. استاذہ یہ جو ہے نا کہ لوگوں کی تکلیف اگر آپ ہٹائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کس سے ہٹائے گا. تو ایک واقعہ انہوں نے سچا سنایا تھا کہ ایک بندہ تھا اور وہ اس کو 3 دن خواب آئی کہ اس نمبر پہ کال کرو اور اس بندے کو عمرے پر لے کر جاؤ. تو جب 3 دفعہ آئی تو اس نے کال کر لی کیونکہ اس کو یاد تھا کہ یہ نمبر کیا ہے. تو اس بندے نے ہنس کے آگے سے کہا میں نے تو آج تک نماز نہیں پڑھی، تو مجھے عمرے پر لے کر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کو لے کے جانا ہے کیونکہ میں نے یہ خواب 3 دفعہ دیکھی. اور جب اس کو عمرے پہ لے کے گیا تو خوش ہونے لگا کہ یہ تو نمازیں پڑھ رہا ہے. تو آنے سے پہلے اس نے کہا 2 رکعت اور نہ پڑھ لوں میں؟ تو یہ بڑا خوش ہوا بندہ جو لے کر گیا تھا، کہنے پڑھ لو. اور جب اس نے کعبہ کے سامنے 2 رکعت پڑھی اور سجدے میں کیا تو اس نے کہا بھائی چلو اب چلیں، اور وہ وہاں پر فوت ہو گیا تھا. اور اس کی نماز جنازہ بھی وہاں پر ہوئی. تو اس نے واپس آ کے اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ حسن خاتمہ ہے، آپ بتاؤ کہ یہ کیا کرتا تھا؟ اس نے تو مجھے کہا تھا یہ نمازیں نہیں پڑھتا. تو اس نے کہا ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت تھی اور اس کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، جو جب اپنی گروسری لاتا تھا تو اس کے دروازے کے باہر رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ بہن کھانا باہر پڑا ہے. تو وہ جب یہ نکل آتا تھا تو پیچھے سے دعائیں دیتی تھی اللہ تعالیٰ تمہیں حسن خاتمہ عطا فرمائے. تو سبحان اللہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حسن خاتمہ دیا وہ مرنے. آتا ہے نا کہ ایک شخص نے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی ہوتی، لیکن موت سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے یا کوئی ایسی نیکی کر لیتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور ایک شخص نے ساری زندگی نیکیاں کی ہوتی ہیں اور آخر میں آ کے اس نے ایسی خرابی کی ہوتی ہے کہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو واہ بالکل، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ حسن خاتمہ کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اور نیکیاں کرتے رہنا چاہیے. کسی وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے اب اناف نہیں اناف، میں نے بہت کر لیا اب میرے لیے کافی ہو جائے گا آئندہ کے لیے. نہیں، اب ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ زندگی کے آخری دم تک، حتیٰ کہ موت بھی اسی میں آ جائے. جی اسما. سے بھی آپ نے کہا کہ تنگ دست کے لیے ہے یہ والی جو حدیث ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے، جیسے میں تنگ دست ہوں، مجھے قرضہ ملا ہے لیکن بعد میں میں خوشحال ہوگی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جو معاف ہو گیا بس وہ بھول جایا جائے یا وہ پے آپ کر دیا آئندہ جائے؟ کسی اور کی مدد کر دیں، اوکے. کسی اور کے ساتھ احسان کر دیں.
اور اگر آپ واپس لوٹانا بھی چاہیں، مجھے یاد ہے میرے بھائی نے مجھ سے کچھ، اس کو ضرورت اچانک پڑی، کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کو چاہیے تھے پیسے، میرے پاس رکھے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو تم اپنا کام کر لو. اب ہوا یہ کہ اس کو تھوڑی اس کی مشکلات بڑھ گئی تو میں نے اپنے دل میں معاف کر دیا، میں نے کہا میں نے نہیں لینا اس سے. اب ہوا یہ کہ اللہ، دن تو پھر جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے اس کو بہت دے دیا تو وہ لے کے آ گیا میرے پاس. اب میں نے اسے نہ نہیں کی لینے سے، میں نے کہا یہ الہدا میں دے دو. میرا مقصد یہ تھا کہ اس کو بھی جب اللہ اچھے دن دے تو وہ دے دے. اب میں کیوں نہیں لے سکتی تھی؟ میں معاف کر چکی تھی. اب یہ تھوڑی کہ ایک دفعہ کہ میں نے دے دیا اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ آئے تو کہ ہاں دے دو دے دو، پھر اس سے صدقہ کروا دیں استاذہ یا وہ کسی اور کو کر دے. میرا کویسچن ہے کہ اگر جیسے صدقہ کرتے ہیں وہ پورے مہینے کا یا ہفتے کا آپ ایک دفعہ کر دیتے ہیں، کہ مطلب ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے روز اتنے ڈالنے، وہ آپ ایک دفعہ ڈال دیتے ہیں، یا روز دینے میں اس میں کوئی زیادہ بہتر ہے روز نکالیں، چینج کروا کے رکھ لیا کر. اگر تو روز جیسے الہدا آتے ہیں یا ہفتے میں 3 دن آتے ہیں یا پھر کہیں بھی ایسی جگہ جہاں آپ دیتے ہیں، تو اگر ڈیلی جانا ہے تو ڈیلی ڈالیں. اگر نہیں جاتے، گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنا کوئی ڈبہ بنا لیں ڈیلی، اس میں ڈال کے اس میں سے نہیں پھر نکال لیں. ٹھیک ہے، ایسا بنائے کہ اس کا منہ نہ کھلے. اور پھر یہ کہ کیونکہ ہر روز ہمارے جسم کے ہر جوڑ پہ صدقہ پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ 2 رفع نفل جو ہیں اشراق کے یا چاشت کے اس وہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کو مالی صدقات بھی کچھ نہ کچھ اگر اللہ نے وسعت دی ہو تو ضرور کرنا چاہیے. جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو روز صدقہ یا الہدا میں صدقہ دینا زیادہ افضل ہے، یہ پاکستان جو غریب لوگ ہیں، ہر جگہ بیوہ ہر جگہ عورتیں، دینا چاہیے. بیوہ عورتیں ہیں جن کی کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کو بھیجو. میں جمع کرتی رہتی ہوں، سال بعد پاکستان جاتی ہوں تو جتنی وہ گاؤں کے جتنے غریب لوگ ہوتے ہیں یا منتھلی بھیج دیتی ہوں، وہ زیادہ افضل ہے یہ جی مطلب دینی آپ ادارے. دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا صدقات کے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین وفی سبیل اللہ. اور کون سا ایک آیت کس کو یاد؟ بہرحال 8 مسارے بتائیں. ٹھیک ہے، تو اب ہونا کیا چاہیے کہ ان سب میں کوئی نہ کچھ حصہ چلا جائے، کیونکہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی الگ ہی ثواب ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں قریب سے شروع کر کے پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہاں کہاں کیا پروجیکٹ ایسا ہے کہ جو واقعی نفع بخش ہے، جیسے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک، یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے نا، ہم بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جب بزنس کرتے ہیں تو ساتھ کے ساتھ بھی کریں، ساتھ کے ساتھ بھی کریں دین کے کاموں میں. الہدا میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ دین کے کاموں کو پروموٹ کرنا. اب آپ دیکھیے کہ جیسے ایک بلڈنگ ہے، اس میں اتنے سارے لوگ کام کرتے ہیں، اس کے اتنے ساری صرف ہیٹنگ اور پانی اور ان چیزوں کو ہی آپ لگا لیں سارا کچھ، تو اب آپ دیکھیے کہ یہ کہاں سے پورے ہوں گے، کہاں سے پورے ہونے چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو چھوٹی موٹی فیس لی جاتی ہے اس سے یہ سب کچھ پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں. الحمدللہ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جو دینی اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس سے یہ سسٹم چلتا ہے. لیکن اس میں ترقی کیسے ہو سکتی ہے، آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ اسی وقت بڑھیں گے یعنی جب ان کے لیے ریسورسز ہوں گے. ٹھیک ہے نا، تو بہرحال دونوں طرح کریں. کوئی نیا پروجیکٹ آ جائے اس میں بھی ڈالیں، ڈیلی بیسس پر کچھ کریں، غریبوں یتیموں کا بھی ایک حصہ رکھیں اور رشتہ داروں کا بھی ایک حصہ رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ سارے لکھ لیا کریں، ایک ایکسل شیٹ لے کے نا ساری چیزیں لکھ لیا کریں کہ کہاں 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 کیا، اور وہ شیٹ نا اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر لیں. ٹھیک، کیوں؟ انہیں بھی عادت ان کو بھی آئے جب آپ نہ ہو تو آپ کا کام. اب جیسے یہاں پر تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں.
لیکن جیسے ظاہر ہے کہ ہمارا ایک تعلق بیک ہوم سے ہے، اور ادھر رشتہ دار بھی ہیں اور ادھر ضرورت مند بھی ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کوئی، تو بعض اوقات آپ یہاں کے اتنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بھول جاتا ہے کہ کچھ اور بھی کرنا ہے. تو پھر وہاں اگر آپ نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تو وہ آپ کو یاد کرا دے گا کہ آپ کا یہ فنڈ ختم ہو گیا، اب آپ اس میں اور ڈال دیں. ٹھیک، تو اس طرح مختلف کام کریں، کیونکہ صدقے سے بڑھ کے کوئی چیز انسان کے گناہوں کو نہیں دھوتی، اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز خفیہ صدقہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو پھر یقین نہیں ہے جو واقعی نہیں ہوتا، واقعی نہیں ہوتا. یعنی آپ نکالتے جائیں، اللہ تعالیٰ پیچھے سے اور ڈال دے گا، برکت ہو جاتی ہے. اور آپ سوچیں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کھلا رہا ہے نا، تو آگے کی کیا فکر ہے، آگے بھی اللہ کرنے والا ہے. شادیوں میں جو قرض مانگتے ہیں اور اچھی فیملی سے ہیں، یعنی ایسا ایک ہوتا ہے کہ نکاح کرنا ہے، غریب بچی ہے، اور ایک ہے کہ قرض دیں کیونکہ اچھے سے شادی کرنا ہے، تو ایسے کو قرض دینا جائز ہے؟ قالوا سلامہ. حسن طریقے سے معذرت کر لیں کہ دیکھیں اس وقت میں میرے سامنے وہ فلاں بچی بھی ہے جس کا میں نے کرنا ہے، تو پھر کسی اور وقت دیکھیں گے. یہ اسراف میں تو مدد کرنی ہی نہیں چاہیے. استاذہ جی، اگر کوئی آپ مانگے، ضرورت کا اظہار کرے، ہم۔ اس بات کی کیا تحقیق کرنا ضروری ہوتی ہے کہ وہ حقدار ہے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں آگے سے یہ کہتے ہیں کہ کیا پتہ وہ حقدار ہے بھی یا نہیں، خاص طور پر اگر بیک ہوم کسی کی مدد کے لیے کہا جائے تو کیا تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیس کی نوعیت کیا ہے. کچھ تو بہت آبویس ہوتے ہیں، کچھ کا پتہ چل جاتا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ ہیبیچول بھی ہوتے ہیں، ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے. تو جیسے مثال کے طور پر آپ اگر اپنے کسی بیمار رشتہ دار کی، سینئر ہو جاتے ہیں، ان کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، تو ان کی دوائیوں کا لگایا ہوا ہے آپ نے، تو آپ مثلاً سال گزر جائے تو کوئی حرج نہیں پوچھنے میں اب طبیعت کیسی ہے، ابھی دوائی چل رہی ہے یا چینج ہو گئی ہے، یا کیونکہ بعض اوقات چھٹ بھی جاتی ہیں دوائیاں، ضروری تو نہیں نا. تو اس طرح کر کے آپ اچھے طریقے سے پتہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ پیسہ پھر کسی اور اسی طرح کے ضرورت مند کو دیا جائے. یعنی آپ نے تو نکالنا ہی ہے وہ، لیکن پھر وہ زیادہ بہتر جگہ پر چلا جائے. تو آسان طریقے سے معلوم کر لیا جائے تو اچھا ہی ہے، لیکن بہت تجسس میں نہ جایا جائے اور 10 لوگوں کے آگے نہ کھولا جائے اس نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں، تم کیا کہتی ہو، دینے سے کوئی بھی نہیں کہے گا آپ کو دے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ الٹا منع کرتے ہیں جبکہ دوسرا ضرورت مند ہوتا ہے. جی بولیے. استاذ جی، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر کسی تنگ دست کو آپ نے قرضہ دیا ہے اور آپ نے نیت کر لی معاف کرنے کی، لیکن اسی دوران آپ خود اتنے ضرورت مند ہو گئے، تو پھر کیا ہاں نیت تو چینج پھر، کر لیں؟ ہاں پھر اس میں کوئی حرج نہیں. پھر اب آپ ضرورت مند ہو گئے، آپ کی سچویشن بدل گئی ہے، اب آپ مستحق بن گئے. وہ سیپ لیتے ہیں بچے، اسٹوڈنٹ لون. مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے جو ان کا سسٹم ہے، کیونکہ انہوں نے انسٹالمنٹ لگائی ہوئی ہے، پھر ایک سرٹن ٹائم تک آپ کو دینا ہوتا ہے اور پھر آپ کے اوپر وہ سود لگ جاتا ہے. میں نے بھی جب پڑھائی کی تھی تو میں نے وہ سیپ لیا تھا، مگر میں یہ دیکھتی ہوں اپنی کمیونٹی میں بھی کہ لوگ لے تو لیتے ہیں وہ سیپ، پھر لوٹاتے نہیں ہیں. اس نیت سے کہ دینا ہی نہیں. لا حول ولا قوت. سازا جی، میں نے ریسنٹلی میرا انٹریکشن ہوا ایک فیملی کے ساتھ کہ لڑکے کے اوپر انہوں نے ایک تو نکاح کے اوپر 40,000 لگا دیا، اور نکاح کے بعد پتہ چلا لڑکے کو پڑھنے کے بعد اتنا قرضہ تھا اس کے بعد کہ وہ اس لیے پڑھی لکھی لڑکی لے کے آ رہا ہے ڈاکٹر بننے کے بعد. میری بہن کہہ رہی تھی جب بھی رشتہ کرو تو دیکھو اس پہ قرضہ کتنا ہے، کہ جس طرح آپ پوچھتے ہیں نا کہ میڈیکل رپورٹ پتا کرائیں کہ لڑکے میں کوئی بیماری نہیں ہے، لڑکی میں کوئی بیماری نہیں، تو قرضہ بھی بہت اس نے اس لیے پڑھی لکھی لڑکی لی کہ اب چونکہ اس نے کہا تھا ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ رہوں گا تو پھر قرضہ اترتا رہے گا، اب ساتھ رہو گی تو قرضہ اتارو ساتھ بیٹھ کے. تو انہوں نے نکاح کیا تھا اور اب وہ قرضہ اتاریں گے دونوں بیٹھ کے.
ایک حدیث اور پڑھ لیتے. اچھا ان کو دے دیجیے, تمینہ کے پاس تھا شاید مائک تو. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. Sasa, I have a جی. question. ہوں. Just say, I have work, right? So if I give somebody services and then they don't pay and it's like big amount, there are a few people. اب میں انہیں ایک دفعہ ریمائنڈ کر رہا ہوں بعد میں 2 دفعہ اینڈ اسٹل دے آر ناٹ. تو میرے لیے بیٹر کیا ہے, میں معاف کر دوں یا اسے نہیں, اگر رکھوں؟ یہ تو آپ کا حق ہے, اور اگر وہ پے کرنے کے قابل ہیں تو آپ معاف نہیں کریں. آپ معاف نہیں کریں, آپ انہیں کہیں, آپ ان کو قسطوں میں ڈال دیں, آپ ان کو ٹائم دے دیں, ریمائنڈر دیتے ہیں شاید کسی وقت. ریمائنڈر دینے میں تو کوئی حرج نہیں. بلاک کر دیتے ہیں, چلیں. نہیں, آپ پتہ کہ خود نہیں مانگے نا, جیسے آپ کے آفس میں بچیاں ہوتی ہیں, ریسپشن سے کال نہیں جاتی رہتی سب کو کہ جی آپ کی فلاں تاریخ کو اپائنٹمنٹ ہے, جی آپ کی فلاں تاریخ کو پیمنٹ ڈیو ہے, جی فلاں تاریخ. ریمائنڈر دینے میں تو کوئی حرج نہیں, اچھے سے اچھے الفاظ میں, کوئی حرج نہیں. ہاں پرسنل کا, آپ کو ہاں بہت شرم آ رہی ہوتی ہے بیکاز یو آر ویل آف, بٹ پیپل اس کا آپ غلط کو فائدہ اٹھاتے ابیوز کرتے ہیں. ہیں. تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اور لوگ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ دے مائٹ پے, لائک ان کی کنڈیشن بالکل ایسی نہیں ہوتی کہ وہ بالکل ہی تنگ دست ہوں, لیکن آپ بھی ویل آف ہیں, آپ کو بھی شرم آتی ہے کہ میرے پاس تو ہے, میں پھر کیوں مانگوں. اس میں کوئی آسان طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ کسی اور کو ضرورت ہے تو آپ اس سے کہیں کہ فلاں کو ضرورت ہے, کیا خیال ہے کہ وہ اماؤنٹ اس کو اگر آپ دے دیں تو, یا کوئی بھی طریقہ کریں, لیکن ریمائنڈر دینا چاہیے کسی آسان اب تو اتنا آسان ہو گیا, اچھا سا میسج لکھ کے ڈال دیں, اچھا سا ایک آڈیو میسج چھوڑ دیں, یعنی اصل میں نا یہ بہت ساری چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں, سچویشن سے, کیونکہ اس میں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, اس میں ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہے. یہ انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے, اور اس میں بڑی احتیاط چاہیے ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھ جائے کسی کو. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شکر گزار بھی ہوتے ہیں, میں تو بھول ہی گئی تھی. ہم واقعی ہم سب بھولنے والے ہیں, اور ہمیں ان کا عذر قبول کرنا چاہیے کہ ہاں واقعی بھول گیا ہوگا. اسی لیے کیا حکم ہے کہ قرض کے معاملات کو کیا کرو, لکھ پڑھ کے. اور اگر کسی پر قرض ہو تو قرض کی ادائیگی کا کارڈ بھی الحمدللہ بہت اچھا سا چھپا ہوا ہے الہدا پبلیکیشن میں, اور آپ اس کو ایسے سب لوگوں کو بانٹیں بھی خود بھی. جی ویب سائٹ پہ آن لائن ڈیلی صدقہ دیا جا سکتا ہے. جی ہاں جی, جی شارع کو پیچھے دے دیں کیونکہ ٹائم اب تھوڑا ہی ہے, ایک حدیث اور پوری نہیں ہوگی. ہاں ہو جائے گی, میں کر لوں استاذہ گی. جی جو تقاضا کرنے کی بات ہے نا, میں تو اس خیال سے بھی سوچتی ہوں کہ ان کی آخرت کے لیے بہتر ہے کہ وہ یہیں پہ یہیں ادا پر کر دیں. بالکل. تو یہ سوچ کے بھی مجھے لگتا ہے ہمیں تقاضا کرنے میں نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے, وقتاً فوقتاً ریمائنڈر ضرور دینا چاہیے. نیور نو کس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈال دے اور انشاءاللہ ادا کر دیں. استاذہ یہ پوچھنا تھا کہ ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ کہتے ہیں کہ پہلے صدقہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں باہر والوں سے نسبت. تو اگر آپ کے رشتہ دار ایسے ہیں کہ آپ سے مانگے کریں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ واقعی میں ان کے پاس نہیں ہے, لیکن ان کے گھر میں جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اب ان کے گھر میں جوان بچے ہیں, لڑکے ہیں جو بالکل قابل ہے کہ کام کر سکتے ہیں اور کما کے لا سکتے ہیں, لیکن ایک دفعہ جب وہ جیسے کیا کہیں گے شرم ہٹ جاتی ہے, مانگنے کی بس عادت پڑ گئی. جب پتہ ہے کہ فری کا پیسہ آ رہا ہے تو پھر اس میں انسان سوچتا ہے ہم کیوں اپنی مطلب محنت کریں اور خود کمائیں. تو ایسے لوگوں کو جب آپ کو پتہ ہے کہ قابل تو ہیں, کوئی آپ حاج نہیں ہے اللہ نہ کرے, تو پھر کرنی چاہیے. نہیں پھر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جو جوان ہو اس پر تو صدقہ نہیں لگتا نا, کام کے قابل ہو اور وہ جان بوجھ کے کام نہ کر رہا ہو. کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ جگہوں پر کچھ علاقوں میں یہ رواج بنا ہوا ہے کہ گھر کا ایک بندہ کام کر رہا ہے نا تو باقی سارے اسی پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, کام نہیں کرے, سارا دن سو کے گزارتے, ساری رات سیل فون پہ اور فضول میں وقت ضائع کریں. تو ان پہ صدقہ کیا ہے کہ ان کو پھر نصیحت کی جائے, ان کے لیے کوئی پڑھنے لکھنے کا انتظام کیا جائے, ان کو کسی اس ایڈکشن سے باہر نکالا جائے, اس بیکاری سے, اس سستی سے, اس یہ بھی تو فرض بنتا ہے, نہ صرف مالی معاملات ہی نہیں بلکہ دیگر بھی ان لوگوں کا ہم پہ حق ہے.
किसी गरीब यानी वो मदद मांगता, लेकिन वो करता वही कुछ है, सब इतने लोगों को भी बुलाएगा, खाना भी देगा और बहुत बहुत ज्यादा चीजें जैसे जहेज के लिए वो भी जी, बनाएगा। तो उस सूरत में क्या करना आप चाहिए? उसमें पहले पूछे आपने करना क्या है, ठीक है ना, क्या क्या प्लान है जरा मुझे दें। मैं आपको बताती हूँ इसमें से क्या कर सकते हैं क्या नहीं। चलिए जी, हाँ नहीं वो बताएंगे ना कि ये करना है, तो वरना तो करेंगे तो पता चल जाएगा। अपना एतबार गवाएंगे। 1371 व अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कान रजुलन युदायिनु अन्नास व कान यक़ूलु लिफ़ताहु इज़ा अतैत मुहसिरन फतजावज़ अन्हु लअल्ल अल्लाह लअल्ल अल्लाह अन यतजावज़ अन्ना फलक़िय अल्लाह फतजावज़ अन्हु मुत्तफ़क़ुन अलैह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी लोगों को कर्ज दिया करता था और अपने मुलाजिम से कहा करता था, जब तुम रकम की वसूली के लिए किसी तंगदस्त के पास आओ तो उससे नरमी और दरगुजर का मामला किया करो, शायद अल्लाह ताला हमसे भी दरगुजर से काम ले। बस जब वो अल्लाह से मिला यानी मर गया तो अल्लाह ने उसे माफ फरमा दिया। हुस्न ज़न, अल्लाह से अच्छा गुमान रखना। तो कान रजुलन युदायिनुन नासा इज़ा तदायनतुम, आपने कुरान में पढ़ा है, यानी कर्ज का लेन देन करता था, उसका बिजनेस यही था। यानी कर्ज क्या है, हर वो चीज जो किसी के जिम्मे साबित हो आपकी तरफ, तो वो कर्ज है। अ, मसलन ये कि आपने किसी शख्स को एक खास कीमत पे गाड़ी बेची अपनी, उसकी कीमत की अदायगी में ताखीर की बात नहीं हुई, यानी नकद का लेन देन था, लेकिन उसने ये कीमत आपको अदा नहीं की, तो ये कीमत उसके जिम्मे क्या होगी, कर्ज होगी। इसी तरह अगर आप कोई मकान या घर किराए पे लेते हैं और मुद्दत पूरी हो जाए और आपने उसको उसका किराया नहीं दिया, तो ये क्या है, मकान का किराया आपके ऊपर कर्ज है। ठीक है, यानी कर्ज का लेन देन क्या होता है कि लोगों से इस तरह मामला किया जाए कि जो नकद ना हो, यानी हाथों हाथ लेन देन ना हो, ये लो चीज और ये लो पैसे, ये नहीं हो, बल्कि उनको वो चीज दे और फिर उसके बाद उनसे अ, माल का मुतालबा। तो जो शख्स तंगदस्त को माफ कर दे उसकी फजीलत का यहाँ बयान है। तो वो अपने वर्कर से कहता था कि देखो तंगदस्तों का ख्याल रखना। यानी मैं सोची कुछ लोगों की फितरत में कैसी खैर होती है ना, उन्होंने कहीं से सीखा नहीं भी होता, लेकिन इंसान का अंदर जमीर भी तो बताता है ना क्या अच्छा है। तो जब वो बंदा फौत हुआ, अल्लाह से जा मिला, तो अल्लाह ने उसके साथ वही मामला किया जो वो लोगों के साथ करता था, जैसा किया वैसा फिर पाया। अल्लाह ने भी उससे दरगुजर की, उसके गुनाह माफ कर दिए। और दरगुजर करने में अच्छी तरह मुतालबा करना भी शामिल है, मजीद मोहलत देना भी, या कर्ज की माफी भी, तीनों सूरतें। ठीक है, तो हुस्न मुतालबा जो है ये भी दरगुजर है। वरना आप बेइज्जती करें, उसके साथ कुछ बुरा करें, तो वो भी हक बन जाता है, क्योंकि वो आपके साथ सीधी तरफ काम नहीं कर रहा था, लेकिन आप सब्र दरगुजर और बर्दाश्त से काम लेकर अच्छे से उसको रिमाइंडर देते हैं, तो इसमें ये भी एक नेकी है। और ये साबिका उम्मतों में से किसी उम्मत का बंदा है जिसका ये किरदार था, और ये मिसाली किरदार था, जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद किया। और फिर आप देखिए कि नेकी कहाँ तक जाती है। वो कौन बंदा था अल्लाह का, ना हमें पता उसका ज़माना, ना उसकी उम्मत, ना उसका नाम, ना पता, लेकिन उसकी नेकी की शोहरत यहाँ तक हो रही है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वही आती थी ना, तो वही के जरिए आपको ये सारा बताया गया, वरना किसी को भी नहीं पता था उसके साथ क्या हुआ। वो तो मर के चला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और मुझे तो वो सूरत यासीन में जो रजुलन यसा मेरा अक्सल मदीना वाली बात, वो नहीं, वो इतनी इंस्पायर करती है हमेशा के, वो कहाँ से उठ के एक आया, अल्लाह ने उसका किस्सा कुरान में बयान कर दिया। कुरान को मामूली किताब है जिसमें किसी का किस्सा आ जाए, किसी का जिक्र आ जाए। तो बहरहाल मकरूज को, किराएदार को सहूलत और माफ़ी देने की बड़ी खैर है। और
اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ تعلقات اچھے ہوں. جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو زندگی خوشگوار ہوتی ہے. اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسانوں کے اندر ایک برداشت ہو، انسانوں کی کیئر آپ کے اندر ہو، اور آپ دوسروں کے لیے وہی چاہیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. جی ہے نا، مائک لیجیے. ایسی نیت کی جا سکتی ہے کسی کو قرضہ دیتے ہوئے کہ اگر تو اس نے واپس کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں کیا تو اس کو معاف کرتی ہوں. کہیں ایسا نہیں کہ دنیا کے کسی چھوٹے قرضے کی وجہ سے وہ اس کو جنت میں ہی نہ راستہ ملے. جی ہاں، آپ کو معلوم ہے نا کہ جو قرض کے گناہ ہے وہ تو شہید سے بھی معاف نہیں. کوئی شہید بھی ہو جائے نا تو سیدھا جنت میں جاتا ہے، لیکن اگر اس پہ قرضہ نا تو اس کی پکڑ ہوگی، وہ اس کو ادا کرنا ہوگا. کسی کا حق مار کے کوئی جنت تک نہیں جا سکتا، پکڑا جائے گا رستے میں ہی. وہ پلسرا سے پکڑا جائے گا یا آگے. ٹھیک ہے، تو ایسی نیت کر سکتے. جی ہاں. وعن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الا انه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه ان يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل نحن احق بذلك منه تجاوزوا عنه. رواہ مسلم. ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے مرنے کے بعد ایک شخص کا حساب کیا گیا، حوسبہ، تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی نیکی نہ پائی گئی کہ وہ لوگوں سے لین دین کا معاملہ کرتا تھا اور خوشحال تھا، اور اپنے غلاموں سے کہتا تھا تنگ دست سے درگزر کیا کرو. جب وہ مر گیا تو فرشتوں سے اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم درگزر کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، تم اس سے درگزر کرو، اس کو سزا نہیں دینا. تو وہی بات ہے، یہ اصل میں یہ ساری ملتی جلتی حدیثیں تھیں، اس لیے میں نے اس کو ساتھ ہی ختم کر دیا. اگلی حدیث بھی، ہاں اگلی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے، میں اس کو بھی پڑھ دیتی ہوں تاکہ نا ایک ہی دفعہ ہم اس چیپٹر کو کلوز کریں، اگلی بات پھر نہیں آئے گی. وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال اتی اللہ تعالی بعبد من عباده آتاه اللہ مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس كان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ نے اس سے پوچھا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جملہ معترضہ کے طور پر قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، تو اس لیے صحیح بتانا پڑے گا جو کیا. اس نے جواب دیا، اے رب، تو نے اپنے پاس سے مجھے مال دیا تھا، بس میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا اور اس میں میری عادت درگزر کرنے کی تھی. اللہ، بس میں خوشحال پر آسانی کرتا اور تنگ دست کو مہلت دے دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس درگزر کرنے کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، میرے بندے سے درگزر کرو. عقبہ بن عامر اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اسی طرح سنی ہے، یعنی حدیث کی گواہی ہو گئی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابو مسعود کے ساتھ جو عقبہ بن عامر کا ذکر ہے، تو یہ صحیح مسلم کے نسخوں میں بھی اسی طرح ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ابو مسعود کا نام عقبہ بن عمر تھا، عقبہ بن عامر نہیں، عقبہ بن عمر تھا. تو اس کا انہوں نے ذکر کیا. اس حدیث سے خاص طور پر جو بات پتہ چلتی ہے وہ ہے دل جیتنے کا نسخہ. یہ بات پیچھے تو دونوں حدیثوں میں گزر چکی ہے کہ تنگ دست کو مہلت دینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل جیتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ
دل جیتنے میں کیا ہے کہ آپ اگر ان کو محبت دیں گے تو آپ کو محبت ملے گی، ان کے لیے آسانی کریں گے تو آپ کو آسانی ملے گی، اور اگر آپ دوسروں کو نفرت دیں گے تو پھر آپ کو جواباً وہی ملے گی۔ تو یہ جو لوگ، خدمت خلق میں بڑی کشش ہے، دلوں کو مسخر کرنے والی چیز ہے۔ تو دوسروں کا انسان خیر خواہ بن جائے تو دل جیتے جاتے ہیں۔ پھر دوسروں کو پھر آپ کو دوسروں سے شکایت نہیں ہوگی، ورنہ شکایتیں کب ہوتی ہیں، کمپلینٹس کب ہوتی ہیں، کہ جب درگزنی اور توقعات زیادہ رکھتے ہیں۔ جب آپ کی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تو آپ کو کیا مشکل۔ پھر آپ دیکھیے کہ اکیلے انسان زندگی نہیں بسر کر سکتا، اس نے رہنا لوگوں کے بیچ میں، لہذا لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھیے، اچھے کر کے رکھیے۔ کوئی دشمن بھی ہو نا آپ کا تو اس کا بھی دل جیتنے کی کوشش کیجیے۔ اور شروع میں اثر نہیں ہوتا، پتھر دل ہوتے ہیں نا جو، لیکن پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے جب آپ خیر کرتے رہتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ضرور یہ سائن والله غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن جو ہے استاد کے ساتھ مکمل ہوا، اور آج کی جو ہم نے احادیث تھی وہ سٹارٹ ہوئی 1370 سے اور 1372 تک۔ الحمدللہ ہم نے 4 احادیث جو ہیں وہ ہم نے کی ہیں الحمدللہ۔ اور اس میں جو مین چیز جو آج ہم نے سیکھی وہ ایک قرض کے لین دین میں انسان کا معاملہ رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور پھر حسن ظن، نرمی اور خدمت خلق کہ کس طرح جو ہے معاملات میں جو ہے وہ انسان کے بہتری لا سکتی ہے۔ اور جو سب سے مین چیز جو اینڈ پہ استاد نے جس پہ سیشن ہمیں لاسٹ میں کہا کہ خدمت خلق جو ہے وہ دلوں کو مسخر کرنے والی چیز ہے، اور قرض کے معاملے میں نرمی اختیار کرنا بھی خدمت خلق میں آ جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی 1373 تک ہے، میں 1372 شاید میں نے بول دیا۔ تو انشاءاللہ ان کا ڈیٹیل ریویو کمنگ ویک میں کریں گے جب ہم نیکسٹ ویک اپنی کلاس سٹارٹ کریں گے۔ آپ مین وائل یہ کیجیے گا کہ جو آج کا لیکچر 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے رائٹ، تو اس کو ایک دفعہ دوبارہ ضرور سن لیا کیجیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں ریوائز ہو جاتی ہیں۔ اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اٹینشن ادھر ادھر ہو نا، دھیان بڑھ جائے تو وہ بات تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس کو، کیونکہ ابھی آپ نے وہ کٹ یا نوٹس لے لیے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو آپ تو اتنی سہولت ہے کہ فون پہ بھی سن سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پہ ہی جائیں، یا لیپ ٹاپ ہے تو اس کو آپ ساتھ ساتھ لیے پھر سکتے ہیں۔ تو گھر میں ہیں یا باہر ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، تو آپ ضرور اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ سن لیجئے تاکہ وہ ری انفورسمنٹ ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں لیسن نمبر 44، کیونکہ جو لیسن نمبر 43 تھا جو ہمارا سپوز ٹو ٹیوزڈے کو ہونا تھا، تو اس دن کلاس نہیں ہوئی تھی آپ لوگوں کی، رائٹ؟ لیکچر پراپر ایک سیشن نہیں ہوا تھا ہمارا جس کو ہم لیسن کنسیڈر کرتے، تو پھر 43 اینڈ 44 کمنگ ہونا ہمارا 45 ہی تھا، لیکن بیکاز آف دیٹ ڈے ہم اس کو 44 کنسیڈر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکچر کلاس ہوا تھا لیکن ہم نے حدیث نہیں پڑھی تھی، رائٹ؟ ہم نے حدیث نہیں پڑھی تھی، تربیتی سیشن تھا آپ سب لوگوں کے لیے، ہم نے اس میں حدیث نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔